الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس، یعنی ایسی حالت میں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذات یوم، ایک دن۔ اور یہ جو ہے یہ حدیث جبریل ہیں علیہ السلام، اور بہت مشہور و معروف حدیث ہیں، اور یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ اس پر اگر کئی جلدوں پر مشتمل جو ہیں وہ کتب لکھ دی جائیں اس کی تشریح کرتے ہوئے، تو پھر بھی اس حدیث کے جو معانی و مفاہیم ہیں وہ شاید ان کا حق ادا نہ ہو سکے، اور یقیناً ان کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہو پائے گا۔ اس قدر عظیم المرتبت یہ حدیث ہیں، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے، اس کے اوپر مزید بھی انسان کو جو ہے وہ علماء سے اس کے بارے میں سننا چاہیے، کیونکہ یہ پورے دین کا ایک طرح سے ایک نچوڑ ہے اور خلاصہ ہے۔ اذ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ، اس معنی میں یہ اذ آتا ہے، اذ طلع، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ، طلع نکلا، سامنے آیا، علینا ہم پر، رجل ایک آدمی۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ہمارے ادھر جہاں محفل لگی ہوئی تھی، جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ایک آدمی جو ہے وہ اس محفل میں آیا، ہم نے اس کو دیکھا۔ شدید بیاض الثیاب، شدید سخت، بیاضی سفیدی، الثیابی کپڑوں کی، یعنی کپڑوں کی شدید سفیدی تھی اس میں، یعنی اس کے جو کپڑے تھے وہ نہایت سفید تھے، بہت صاف ستھرے اجلے ہوئے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے۔ اور شدید سواد الشعر، اس کے بالوں کی جو کالا ہونا ہے، سیاہ ہونا ہے، وہ بھی شدید تھا، یعنی شدید سیاہ بالوں والا تھا۔ لا یرا علیہ، لا یرا نہیں دیکھے جا رہے تھے، علیہ اس پر، اثر السفری سفر کے آثار، یعنی کوئی سفر کے آثار بھی نہیں تھے اس پر، ٹھیک ہے۔ ولا یعرفہ اور نہ ہی جانتا تھا اس کو، منا ہم میں سے، احد کوئی ایک، اور ہم میں سے کوئی ایک اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ یعنی سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس آدمی کو دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے اس نے اتنے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اتنے اس کے شدید سیاہ بال ہیں، کوئی ان پہ گرد نہیں ہے، اور آگے جیسے کہا کہ لا یرا علیہ اثر السفری، اس پر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں ہیں، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے، یعنی یا تو یہ بستی سے باہر کہیں سے آیا ہے، یعنی مکہ کے علاوہ کسی دوسرے علاقے سے آیا ہے، اور ظاہر بات ہے اس وقت میں جو سفر کے جتنے بھی وسائل موجود تھے وہ کوئی ایسے تو نہیں تھے کہ آپ جو ہے وہ ہزاروں میل کا سفر کر کے جو ہے وہ کسی دوسری جگہ پہنچ جائیں اور آپ کے کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ ذرا سی گرد بھی نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ شخص کوئی مسافر ہوتا تو اس کے کپڑوں کے اوپر سفر کے کچھ آثار ہوتے، کوئی گرد و غبار ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے بال جو ہیں وہ گرد سے اٹے ہوتے، کچھ تو نظر آتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا اگر ہم یہ مانتے کہ یار یہ مسافر نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ ادھر ہی مکہ سے ہی کسی گھر سے اٹھ کے آیا ہے، تو اتنی بڑی تو بستی تھی نہیں کہ جس میں جو ہے وہ، یعنی اتنی بڑی بستی ہو کہ وہ کہیں اتنی دور سے آیا تھا، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے کسی ایسے نہ جاننے والے شخص کے گھر سے آیا ہو، ٹھیک ہے، کسی نامعلوم شخص کے گھر سے آیا ہوں، ایسا بھی ممکن نہیں تھا۔ چھوٹی سی بستی ہے، سارے گھر جو ہیں، سارے لوگ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب صورتحال یہ تھی کہ نہ ہی جو ہے وہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا تھا، یعنی مکہ اور مدینہ چھوٹی بستیاں تھیں، تو یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی وہ مسافر تھا، یہ تو ہمیں یقین ہو گیا، اور پھر
ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، یعنی وہ بالکل اجنبی تھا، تو پھر وہ آیا کہاں سے؟ یعنی ہم بالکل حیرت زدہ تھے، حیرت کا ایک سمندر تھا ہمارے سامنے کہ یہ کون شخص ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اور پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وَوَضَعَ فَأَسْنَدَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ تو اس نے ٹکا دیے، رُكْبَتَيْهِ اپنے گھٹنے، إِلَى رُكْبَتَيْهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے گھٹنے لگا کے بالکل سامنے جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ وَوَضَعَ اور اس نے رکھ لیے، کفیہ اپنے دونوں ہاتھ، عَلَى فَخِذَيْهِ اپنی دونوں رانوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر نہیں، اپنی دونوں رانوں پر، کیونکہ اس طرح سے بیٹھنا جو ہے یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ یہ شخص نہایت ادب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اور اسی سے علماء جو ہیں وہ اس چیز کا استنباط کرتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے کی غرض سے کسی کے پاس جائے، اپنے استاد کے سامنے جو شاگرد ہیں وہ جب بیٹھیں تو ادب کے ساتھ بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کو فولڈ کر کے بیٹھے اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ ایسے ادب کے ساتھ اپنے سامنے ایسے بچھا کر اپنی رانوں کے اوپر رکھ لے۔ وقال اور اس نے کہا، یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی مجھے بتلائیے، عن الاسلامی اسلام کے بارے میں مجھے بتلائیے کچھ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام اسلام یہ ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ اور تم نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ اور تم زکوٰۃ کو ادا کرو، وَتَصُومَ رَمَضَانَ رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور اگر تم حج کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو پھر حج کرو۔ ان استطاعت اگر تم استطاعت رکھتے ہو، الیہ اس کی طرف، یعنی بیت اللہ کی طرف، بیت اللہ تک پہنچنے کی تم طاقت رکھتے ہو، سبیلا راستہ، راستے کے لحاظ سے، یعنی تمام اسباب اور وسائل جو بھی ہیں جن کو استعمال کر کے آپ مکہ پہنچ سکتے ہیں، حج ادا کر سکتے ہیں، وہ وسائل اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ کو حج بھی کرنا ہے ایک دفعہ زندگی میں۔ تو یہ اسلام ہے۔ قال وہ کہنے لگا، صدقت آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فعجبنا لہ ہمیں بڑا تعجب ہوا اس بات پر، یسألہ ویصدقہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کی تصدیق بھی کر دیتا ہے، یعنی یا تو اس کو پتا ہے تو سوال نہ کرے، یا اس کو اگر سوال کرنا ہی ہے تو پھر یہ تصدیق کیوں کرتا ہے؟ یعنی تصدیق تو وہ کرتا ہے جسے پہلے سے پتا ہو، اور جسے پہلے سے پتا ہو وہ سوال کیوں کرتا ہے؟ یعنی عجیب جو ہے وہ ہمیں حیرت میں ڈالا ہوا تھا اس شخص نے کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر خود ہی کہتا بھی ہے ہاں بالکل یہ آپ نے ٹھیک جواب دیا۔ قال تو وہ کہنے لگا، وہ کہتے ہیں قال اس نے کہا، فاخبرنی پس مجھے بتائیے، مجھے خبر دیجئے، عن الایمانی ایمان کے بارے میں، یعنی مجھے ایمان کے متعلق بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ ورسلہ اس کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ اور اس کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اور تم اچھی اور بری
دونوں طرح کی تقدیر پر بھی ایمان لاؤ، یعنی تقدیر پر بھی تمہارا ایمان ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں پر اگر تمہارا ایمان ہے تو پھر تم مومن ہو. تو یہ بھی بتا دیا. قال، وہ کہنے لگا صدقت، آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا. قال، پھر کہنے لگا فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے. قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کأنک، گویا کہ تم تراہ، اس کو دیکھ رہے ہو. یعنی اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ کی عبادت کرو، اور اتنی توجہ کے ساتھ، یعنی گویا کہ ایسا لگ رہا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سامنے نظر آ رہے ہیں. اس لیول کا خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، اس درجے کا. پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، لیکن اگر تمہارا لیول جو ہے وہ اس حد تک نہیں آ سکتا، یعنی تم یہ مقام جو ہے یہ تم نہیں پا سکتے، یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. تراہو کہ تم اس کو دیکھو، یعنی ایسا تصور کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی جو ہے وہ دنیاوی زندگی میں تو دیکھ نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ موت کے بعد ہوگا، آخرت کی زندگی میں ہوگا، اور دنیا میں تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر تم ایسا تصور نہیں کر سکتے، نہیں کر پاتے، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بس بے شک وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اگر یعنی یہ تصور تم نہیں کر پا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، ایسے عبادت کرو اتنے جو ہے وہ اچھے اور احسن انداز سے. اگر تم یہ نہیں کر پا رہے ہو تو پھر یہ تو ہے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. یعنی اگر آپ کو پتا ہو کہ کوئی بہت بڑے عہدے والا شخص جو ہے، کوئی ایسا شخص جس کی بہت ہیبت ہے آپ کے دل میں اس کا بہت مقام ہے، اگر وہ شخص آپ کے بالکل سامنے کھڑا ہے اور آپ کی نظریں نیچے جھکی ہوئی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کتنے مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، ذرا تصور کیجئے. بالکل یہی بات ہے کہ اگر تم یہ تصور نہیں کر پاتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو پھر اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو اس طرح سے اللہ کی عبادت کرنا جو ہے اس خشوع کے ساتھ، اس لیول اور اس درجے پہ جا کے، یہ احسان ہے. قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول، نہیں ہے جس سے سوال کیا گیا، عنہا، قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا ہے، وہ شخص نہیں ہے بعلم، زیادہ جاننے والا، من السائلی، پوچھنے والے سے. یعنی قیامت کے بارے میں جو پوچھنے والا ہے، جو سوال کرنے والا ہے، جتنا علم سوال کرنے والے کو ہے اتنا علم مجھے ہے، اس سے زیادہ مجھے پتا نہیں ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نہ تو قیامت کا جو مقررہ وقت ہے، اس کا جو معین وقت ہے وہ تمہیں پتا ہے، نہ مجھے پتا ہے، نہ ہی کسی اور کو پتا ہے اللہ کے سوا. قال فاخبرنی عن اماراتها، پھر وہ کہنے لگے جبریل علیہ السلام کہ مجھے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں بتائیں. اماراتها، اس کی نشانیاں، قیامت کی نشانیاں. قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، یہ کہ لونڈی جو ہے، یعنی ایک غلام عورت جو ہے لونڈی، وہ جنے گی. ان تلد، یہ کہ جنے گی، الامۃ، ایک لونڈی، ربتها، اپنی مالکن کو. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس چیز کی طرف علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی جو جنگیں ہیں جہاد کے نتیجے میں جو علاقے فتح ہوں گے، اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلام بنا لیے جائیں گے اور ان میں لونڈیاں بھی ہوں گی. تو لونڈیوں کی کثرت کی وجہ سے جب ان کے ہاں اولاد پیدا ہوگی تو پھر گویا ایک لونڈی جو ہے وہ
اس کو جنے گی جو اس کا مالک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے حوالے سے علماء نے ایک دوسری رائے یہ بھی دی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی یہ ماں باپ کی نافرمانی جو ہے یہ بہت عام ہو جائے گی. تو اس کا جو کنیکشن ہے وہ اس عبارت سے یہ ہے کہ جو بیٹی ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا رویہ اور ایسا سلوک کرے گی اور اس طرح سے اس کے ساتھ بولے گی اور ایسے اس کے اوپر چیخیں چلائے گی گویا کہ وہ جو ہے وہ کوئی مالکن ہے اور اس کی ماں جو ہے وہ اس کی لونڈی ہے, اس کی خادمہ ہے, اس کی نوکرانی ہے. ٹھیک ہے. لونڈی ہے, یعنی جو خادمہ نوکرانی جو آج کل ہمارے یہاں تصور ہے یہ وہ نہیں ہے. لونڈی اور غلام کا تصور بالکل الگ ہے. یعنی اس طرح سے وہ بہیو کرے گی ایک بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں سے قیامت کے نزدیک, اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا. تو یہ اولاد کا نافرمان ہو جانا جو ہے یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو ایک معنی علماء نے یہ بھی اس کا بیان کیا ہے. بہرحال آگے فرمایا وَأَن تَرَ الْحُفَاةَ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَن, اور یہ کہ ترا تو دیکھے گا, الْحُفَاةَ ننگے پاؤں, الْعُرَاةَ ننگے بدن, ننگ دھڑنگ لوگ, الْعَالَةَ فقیر قسم کے لوگ, کوئی پیسہ نہیں تھا جن کے پاس, رعاء الشاء بکریوں کے چرواہے, یتطاولون وہ ایک دوسرے سے ریس لگائیں گے, ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کریں گے. کس چیز میں؟ فی البنیانی بلڈنگ بنانے میں, عمارتیں بنانے میں, وہ ایک دوسرے سے ریس لگائیں گے, ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. ثم پھر انطلق وہ شخص جو ہے وہ اٹھ کر چلا گیا. فلبثت ملیا تو میں ایک عرصہ جو ہے وہ ٹھہرا رہا, یعنی ایک عرصہ گزر گیا. ثم قال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر, اے عمر, اتدری کیا تم جانتے ہو, من السائل یہ سائل کون تھا, تمہیں پتہ ہے؟ اور آگے اس چیز کی وضاحت بھی آئے گی کہ ملین جو ہے یعنی یہ ایک طویل عرصے کو کہتے ہیں, اور معلوم یہ ہوتا ہے دوسری جگہوں سے کہ تقریباً 3 دن جو ہیں وہ یہ عرصہ گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے یہ پوچھا, یعنی 3 دن گزر گئے, پھر آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے یہ سوال کرنے والا کون تھا, یہ جو اس دن آیا تھا. قلت اتدری کیا تم جانتے ہو من السائل کہ سائل کون تھا. قلت میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے, زیادہ معلوم ہے, ہمیں نہیں علم, مجھے نہیں پتا کہ یہ کون تھا. قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہ جبریل بے شک وہ جبریل علیہ السلام تھے. اتاکم اتا وہ آئے تھے, کم تمہارے پاس, یعنی تم لوگوں کے پاس آئے تھے, یعلمکم وہ سکھا رہے تھے تم لوگوں کو, دینکم تمہارا دین, یعنی یہ جبریل علیہ السلام تھے اور وہ یہاں تم لوگوں کے پاس اس طرح سے آ کر سوال جواب کر کے, اور یہ اہم جو سوالات تھے یہ سارے پوچھ کے اور ان کے جوابات تمہارے سامنے میرے سے سنوا کر تمہیں وہ دراصل تمہیں تمہارا دین سکھلا رہے تھے. رواہ مسلم, اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے, اور امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وَمَعْنَا تَلِدُ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا, اور لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی, اس کا معنی یہ ہے ربتہا کا ای سیدتہا, یعنی اپنی سردارنی کو. وَمَعْنَاهُ اور اس کا معنی یہ ہے ان تکثر السراری, یہ کہ لونڈیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی. حتی تلد الامۃ السریۃ, یہاں تک کہ جو ہم خوابی کے لیے ایک مخصوص لونڈی جو ہے وہ جنے گی, بنتن ایک لڑکی کو, ایک بیٹی پیدا کرے گی وہ, لسیدہا اپنے مالک کے لیے, یعنی اپنے مالک کی ایک بیٹی پیدا کرے گی وہ, وبنت السیدی
فی معنی السید، اور جو مالک کی بیٹی ہیں وہ سید کے معنی میں ہے، یعنی وہ مالک کے معنی میں ہے. وقیل غیر ذلک، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی اس کے مفاہیم جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، جیسے ایک اور بھی جو ہے وہ میں نے ذکر کیا جو علماء بیان کرتے ہیں. والعالۃ، اور آگے وہ العالۃ کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الفقراء، اس سے مراد جو ہیں وہ فقیر قسم کے لوگ ہیں. وقولہ ملین، اور ملین جو قول ہے، ملین جو کہا گیا، یہ ای زمانا طویلا، یعنی ایک لمبا زمانہ. وکان ذلک ثلاثا، اور یہ 3 دن تھا. امام نووی رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.